बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट मोहसिना बतूल और मैं सभी सुनने वालों को अपने चैनल अंधेरी रात और वो में वेलकम करती हूँ। लिसनर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खौफनाक हॉरर स्टोरीज़ लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आएँ तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लिसनर्स, अगर आप भी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं या मेरे फेसबुक अकाउंट मोहसिना बतूल के नाम से है, आप उस पर स्टोरी। लिसनर्स, हम बढ़ते हैं अपनी सच्ची खौफनाक कहानियों की जानिब। हमारी आज की पहली खौफनाक कहानी हमारे साथ शेयर कर रही हैं निम्रा अली मंडी भावलदीन से। निम्रा कहती हैं कि मोहसिना, मैं आपसे अपनी लाइफ की बिल्कुल सच्ची कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, हमारे स्कूल का जो 3rd फ्लोर था, हमारे स्कूल में काफ़ी बातें मशहूर थी कि रूम नंबर 4 जो 3rd फ्लोर का था वो काफ़ी हॉन्टेड था, लेकिन हमने कभी भी इस बात को सीरियस नहीं लिया। हम इसको मजाक मजाक में टाल देते थे। हमारी टीचर्स हमें वार्न करती थी कि मैं किसी बच्ची को 3rd फ्लोर के रूम नंबर 4 के करीब ना देखूं, क्योंकि वो रूम काफ़ी अरसे से बंद था। एक दफ़ा समर वेकेशन से पहले ब्रेक टाइम मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि आओ हम लोग 3rd फ्लोर पे चलते हैं और जो रूम बंद है, जिसके बारे में मशहूर है कि वो हॉन्टेड है, हम उसके पास जाकर खड़े होते हैं और शायद उस डोर में कोई सुराख होगा। हम वहाँ से देखते हैं कि अंदर क्या चीज़ है। हम महसूस करते हैं कि वाकई वो रूम हॉन्टेड है या सब ऐसे ही मजाक करते हैं। मैंने अपनी फ्रेंड को बहुत इंसिस्ट किया। पहले तो वो नहीं मान रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रही थी कि किसी टीचर ने देख लिया तो हमारी काफ़ी पिटाई होगी। लेकिन मैंने उससे बहुत फोर्स किया। आखिरकार मेरी फ्रेंड मान गई और हमने कहा कि इस बारे में हम किसी को कुछ भी पता नहीं लगने देंगे। मैं और मेरी फ्रेंड जैसे ही ब्रेक स्टार्ट हुई, हम लोग रूम नंबर 4 में 3rd फ्लोर पे जो था वहाँ पर चले गए। हम रूम नंबर 4 के पास जाकर खड़े हो गए। वो जो फ्लोर था काफ़ी सुनसान था, वहाँ पर कोई भी क्लास नहीं होती थी उस रूम की वजह से। दिन के टाइम भी वो रूम और वो फ्लोर काफ़ी खौफनाक लग रहा था। हम डर बहुत रहे थे, लेकिन हम मिस्टेक पर थे। हमें नहीं पता था कि इसके बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। हम जब उस रूम के पास खड़े हुए थे, उस रूम के दरवाजे में एक बहुत बड़ा सुराख था। मैंने उस सुराख में से देखना चाहा, एकदम से पहले मेरी आंखों के आगे अंधेरा था काफ़ी। फिर जब मैंने गौर किया तो मैंने उस रूम की हालत देखी। काफ़ी बेंचेस इधर उधर गिरे हुए थे। मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि तुम भी इस सुराख से देखो रूम की हालत बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई है। उसने मुझे कहा कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं नहीं देखूंगी। वो मेरे काफ़ी फासले पर खड़ी हुई थी। मैंने जैसे ही दूसरी दफ़ा उस सुराख से रूम को देखा, एक बेंच ज़ोर से किसी ने ज़मीन पर गिराया। मैंने जैसे ही देखा, मैं एकदम से डर गई और पीछे हट गई। मैंने अपनी फ्रेंड को नहीं बताया। मैंने सोचा कि अगर मैंने उससे बताया तो वो डर कर भाग जाएगी। मैंने इस चीज़ को टाल दिया और दोबारा से देखना शुरू कर दिया। जब मैंने तीसरी दफ़ा झांक कर उस सुराख में से देखा तो एक बेंच पर बहुत ही खौफनाक शक्ल की औरत बैठी हुई थी और वो मेरी तरफ देख रही थी और अपने हाथ के
اشاروں سے مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی. جیسے میں دیکھ رہی تھی اس کے ہاتھ میری طرف بہت زیادہ لمبے ہوتے گئے. میں نے جب یہ سارا سین دیکھا تو میں چیختی ہوئی اپنی فرینڈ کو لے کر نیچے کی طرف دوڑی. جیسے جیسے ہم بھاگ رہے تھے ہمیں باقاعدہ بہت سی بینچز گرنے کی آوازیں محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس روم میں کوئی بہت زیادہ توڑ پھوڑ کر رہا ہے، اور اونچا اونچا ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں. کسی طریقے ہم اپنے کلاس میں پہنچے. اب جیسے ہی اپنی کلاس میں پہنچے ہم گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. پھر ہمارے ٹیچرز نے ہمیں پانی وغیرہ پلایا. جب ہمیں ہوش آیا تو ٹیچر نے ہم سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، آپ لوگ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ پھر ہم نے سارا واقعہ بتایا. ہماری ٹیچرز ہم سے بہت ناراض ہوئیں اور کہنے لگے کہ ہم نے آپ لوگوں کو منع کیا تھا کہ اس روم کی طرف کوئی بھی نہیں جائے گا، لیکن آپ لوگوں نے ہماری باتوں کو سیریس نہیں لیا. آپ کو نہیں پتہ تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. ہمارے ٹیچرز نے ہمیں کافی سمجھایا. پھر ہم نے ٹیچرز سے ایکسکیوز کیا، معافی مانگی. پھر ہم نے کہا کہ آئندہ ہم کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے. پھر اس دن کے بعد ہم کبھی بھی 3rd فلور پر نہیں گئے. لسنرز، یہ تھی نمرہ علی کی خوفناک سچی کہانی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی. نمرہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی اسٹوری شیئر کی. لسنرز، جو اسکول گوئنگز گرلز ہوتی ہیں یا بچے ہوتے ہیں، وہ اسکول میں مستی کرتے کرتے کافی کچھ بھول جاتے ہیں. ان کو ٹیچرز کی کبھی بھی کسی بات کو مذاق نہیں لینا چاہیے. ہمارے ساتھ خود بھی کافی دفعہ ایسا ہوا ہے، جس سے ہمیں بعد میں نصیحت بھی ہوئی تھی کہ ہمیں ٹیچرز کی باتوں کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے ٹیچرز ہمارے لیے ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں. ہمارے اسکول میں بھی ایک ایسی کہانی ہوئی تھی، وہ میں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ سٹوریز میں شیئر کروں گی. لسنرز، ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری خوفناک سچی کہانی کی جانب، جو کہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں نوید منچسٹر سے. نوید کہتے ہیں، السلام علیکم محسنہ، میں آپ سے لاک ڈاؤن کے دوران ہونے والی سچی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوئی ہے. نوید کہتے ہیں، محسنہ، میں جس ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں، لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے جسٹ ٹیک اوے رکھا ہوا تھا. ایک رات میں نے اپنے تمام ورکرز کو کہا کہ آپ لوگ 11 بجے آف لے کر اپنے اپنے گھر چلے جائیں، میں یہیں رکوں گا اور اپنا ریسٹورنٹ لاک کر کے لیٹ نائٹ خود گھر چلا جاؤں گا. کہتے ہیں جیسے ہی 11 ہوئے میں نے اپنے تمام ورکرز کو آف دے دیا. جب 12 کا وقت ہوا میں کسی کام میں مصروف تھا. میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عجیب شکل کا آدمی میرے ریسٹورنٹ کے پاس کھڑا ہوا تھا اور وہ کافی دیر سے مجھے دیکھ رہا تھا. اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. وہ بہت ہی گندے کپڑوں میں اور بہت ہی ڈراؤنی شکل میں آدمی کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ تو وہ آدمی بولا نہیں اور اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے وہ ڈیل چاہیے. میں نے اس کو کہا کہ آپ یہاں پر 20 منٹ ویٹ کریں، میں آپ کو ابھی ڈیل تیار کر کے دیتا ہوں. میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا. جیسے ہی میں نے وہ ڈیل ریڈی کی، میں باہر آیا اور میں نے اس آدمی کو اس کا آرڈر پکڑا دیا. اس نے مجھے پیسے دیے اور وہ آدمی وہاں پر ہی کافی دیر کھڑا رہا. میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے اپنا آرڈر لے لیا ہے اور آپ اب جا کیوں نہیں رہے، کیونکہ اس ٹائم کافی
دیر ہو چکی تھی، میں اپنا ریسٹورنٹ لاک کر کے گھر کی طرف جانے والا تھا۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا تو وہ تب بھی کچھ نہیں بولا اور وہ چپ چاپ آگے کی طرف بڑھنے لگ گیا۔ میں اپنے شاپ کے باہر کھڑا ہو کر کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ ایک دم سے میں نے دیکھا کہ اس آدمی کے ہاتھ سے آرڈر والا بیگ غائب ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے یہ دیکھا میں بہت ڈر گیا۔ میں نے کہا کہ اس نے اتنی جلدی اپنی ساری ڈیل کھا لی۔ ابھی میں دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ آدمی پیچھے کی طرف مڑا اور وہ بہت لمبا ہوتا گیا۔ اس کی شکل اور بال بہت خوفناک طریقے سے بڑھنے لگے۔ وہ آدمی میرے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، میں اس کی شکل بالکل کلیئر طریقے سے دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی کے ہاتھوں پر بہت بڑے بڑے بال آ گئے۔ اس کی ہائٹ اتنی لمبی ہو گئی کہ میں دیکھتے ہی وہاں پر بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہاں پر وہ آدمی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا ریسٹورنٹ لاک کیا اور میں بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ گھر پہنچتے ہی مجھے بہت تیز فیور ہو گیا۔ پھر میں کبھی بھی دوبارہ لیٹ نائٹ ریسٹورنٹ پر نہیں رکا۔ نیکسٹ ڈے میں نے سب کو بتایا اور سب نے مجھے کہا کہ آئندہ آپ لیٹ نائٹ تک کام نہیں کریں گے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ وہ آدمی اس وقت وہاں سے غائب ہو گیا تھا، اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ لسنرز، یہ تھے نوید مانچسٹر سے۔ نوید، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ لسنرز، یہ نوید کی لک تھی کہ وہ صحیح سلامت اس دن گھر آ گئے۔ اس خوفناک آدمی نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ لسنرز، ہم نے کافی سٹوری سنی ہے کہ جو لوگ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، جن لوگوں کی ڈیوٹی ریسٹورنٹس یا شاپ پر ہوتی ہے، اگر وہ اکیلے ہوتے ہیں تو کافی چیزیں جو وہاں پر دیکھتی ہیں ان کو، وہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس ایریا میں آپ کا ریسٹورنٹ یا شاپس ہیں وہ ایریا مشہور ہے کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے یا کچھ بھی، تو وہ چیزیں آپ کو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، آپ کو اکیلا محسوس کر کر آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لسنرز، مانچسٹر ایک UK کا گاؤں ہے، وہاں پر ہمارے کافی ریلیٹیوز رہتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کافی وہاں کی خوفناک کہانیاں شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی کہانیوں میں آپ سے وہ شیئر کروں گی۔ لسنرز، تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔